حکیم عبدالحمید اپنے علاقے کے ایک مشہور حکیم تھے۔ ان کی حکمت کے چرچے دور دراز کے علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ حکیم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حکیم صاحب کی بیوی نے ان سے کہا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے بہت مخلص ہیں، بس میرے لیے آپ کا اخلاص ہی کافی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد نیک اولاد سے نوازے گا۔ ایک دن حکیم صاحب ایک مریض کو دیکھنے کے لیے دوسرے گاؤں روانہ ہوئے۔ ایک آدمی ایک عجیب مرض میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کا جسم سن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ حکیم صاحب اس کا علاج کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے حکیم نے ایک بچی کے رونے کی آواز سنی۔ حکیم بھاگتا ہوا جھاڑیوں کے پاس گیا تو وہاں ایک نامولود بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ حکیم صاحب بچی کو گھر لے آئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی درندے نے بچی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ حکیم کی بیوی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد کی طرح بچی کی پرورش شروع کر دی۔ 2 سال بعد حکیم کے گاؤں میں ایک بیماری پھیلنے لگی جس سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئیں۔ اس بیماری کی لہر سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے۔ حکیم اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ بچی کی خاطر ہم اپنا علاقہ تبدیل کر دیں گے۔ حکیم اپنی بیوی کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ علاقے کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک نیا ماہر حکیم آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں علاج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں نہیں جانا پڑے گا۔ ایک دن حکیم صاحب نے دیکھا کہ چند لوگ ایک لڑکی کو رنگین چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور لڑکی بہت رو رہی ہے۔ حکیم نے کہا، یہ لوگ لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آدمی نے حکیم صاحب سے کہا کہ یہ لڑکی پیر حاکم علی کے پاس جا رہی ہے۔ مرشد کی ان کے گھر پر نظر کرم ہوئی اور مرشد نے اپنی دستار ان کے دروازے پر بیچ دی۔ حکیم آدمی کی اس بات سے بڑا حیران ہوا اور کہا، یہ کیسی رسم ہے؟ دستار کے بدلے لڑکی پیر کو دے دی۔ آدمی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ ایک رسم پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کو جو بھی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کر اپنے مریدوں کو دے دیتے ہیں۔ مرید ڈھول بازوں کے ساتھ اس پگڑی کو لے کر لڑکی کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین جب پیر کی پگڑی کو دیکھتے ہیں تو احترام سے اس کو چوم لیتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ پیر کی عزت ان کے در پر آئی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو مریدوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، یہ تو ایک جاہلانہ رسم ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی نے حکیم سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، آپ اس علاقے میں نئے ہیں اس لیے میں آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کے ایک معلم نے پیر صاحب کے خلاف بولا تھا تو مریدوں نے اس کا ایک ہاتھ اور ٹانگ کاٹ ڈالی تھی۔ حکیم آدمی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حکیم نے اپنی بیوی کو یہ ساری بات بتائی تو اس کی بیوی بہت حیران ہوئی۔ اس نے حکیم کو مشورہ دیا کہ ہم اس علاقے میں نئے آئے ہیں، اس لیے آپ کو اس معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ حکیم کی بیٹی جس کا نام مریم تھا جب جوان ہوئی تو اس سے اس گاؤں کی رسم بہت فضول لگی اور اس نے گاؤں کی عورتوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ دین اسلام میں اس طرح کی فضول رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گاؤں والوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ پیر کے آستانے پر ضرور حاضری دیں۔ حکیم نے جب مریم سے کہا
کہ ہم بھی پیر کے آستانے پر حاضری دینے جائیں گے، تب اس نے صاف انکار کر دیا۔ حکیم نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر مریدوں کے ذریعے پیر کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہماری خاطر وہاں چلی جاؤ۔ مریم نے جب اپنے والد کو مجبور پایا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ سب لوگ پیر صاحب کی قدم بوسی کر رہے تھے۔ اچانک پیر حاکم علی کی نظر مریم پر پڑ گئی۔ پیر مریم کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ان کی روانگی کے بعد پیر صاحب نے اپنے سر سے دستار اتاری اور اپنے مریدوں سے کہا، حکیم کے گھر روانہ ہو جاؤ۔ مرید پیر کی دستار کو لیے ہوئے حکیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حکیم صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ مریم اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے باہر سے ڈھول کی تھاپ سنائی دی۔ 5 مرید ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے حکیم کے دروازے پر رک گئے۔ مریم کی ماں نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ مریدوں نے کہا، ہم پیر حاکم علی کے آستانے سے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ پیر صاحب کی عزت آپ کے دروازے پر آئی ہے۔ حکیم کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مریم نے جب اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو دروازے کے باہر آئی اور غصے میں آ کر پیر کی دستار کو گندی نالی میں پھینک دیا۔ تمہارے پیر کی دستار کی اصل جگہ یہی ہے۔ مریدوں نے جب مریم کی اس حرکت کو دیکھا تو طیش میں آ گئے اور زبردستی مریم کو اٹھا کر پیر کے آستانے پر لے گئے۔ انہوں نے لڑکی کو پیر کے سامنے پھینکتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا۔ پیر نے مریدوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور اب کمرے میں داخل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پیر نے مریم کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا، تم تو غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، تجھے کس بات کا غصہ ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ پیر مریم کے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور ابھی لپٹنے کی کوشش ہی کی تھی کہ باہر سے آواز آئی، بدبخت انسان، اب تیری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ تجھے اپنے خون کی پہچان ہی نہ رہی۔ پیر نے دروازہ کھولا تو باہر وہی معلم کھڑا تھا جس کو پیر نے معذور کر دیا تھا۔ معلم نے کہا، مریم تیری اولاد ہے۔ پیر کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ابھی مریم اس کی گود میں ہی تھی کہ پیر نے بیوی کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ مریم کی ماں اسے گود میں لیے بھاگ رہی تھی اور مرید خنجر لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مریم کو جھاڑیوں کے پیچھے رکھ کر ندی میں ڈوب کر اپنی جان دے دی تھی۔ حکیم نے مریم کو جب دیکھا تو اپنے گھر لے آیا۔ پیر نے جب یہ سنا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا اور آستانے کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مریدوں نے اپنے پیر کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کی دستار ایک ندی کے کنارے ملی، جس سے سب نے اندازہ لگا لیا کہ پیر نے خودکشی کر لی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔